آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ہم نے نہ صرف یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بلکہ وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کو بھی خط لکھا، جس میں ہم نے کہا ہے کہ آرمی اور رینجرز کی ڈپلائمنٹ اسٹیٹک پوزیشن پر ہونی چاہیے۔ کل یہ اطلاع آئی کہ الیکشن کمیشن نے آئین کی آرٹیکل 220 کے تحت انہیں اسٹیٹک پوزیشن پر پولنگ اسٹیشن پر لانے کے لیے خط لکھا، وہ خط موجود ہے۔ اس کے جواب میں اگر کسی ادارے نے یہ کہا ہے کہ ہم نہیں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے اور الیکشن کمیشن کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ آئینی مسئلہ ہے، یہ امن و امان کا مسئلہ ہے، یہ لوگوں کے اعتماد کا مسئلہ ہے۔ لوگوں کا اعتماد اس پر بحال ہوتا ہے جب آرمی کے جوان اور رینجرز کے جوان اسٹیٹک پوزیشن پر ڈپلائمنٹ میں ہوتے ہیں، اور جب آپ پر نہیں ہوتے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم صرف وہ ہوں گے فریکوینٹ کوئک رسپانس فورس کے طور پر موجود ہوں گے، تو یہ تجربات ہم ماضی میں کر چکے ہیں۔ کوئک رسپانس فورس سے کمیونیکیشن ہی نہیں کرتے جو لوگ اس وقت پہنچ بھی نہیں پاتی ہے، تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے، خبریں بن جاتی ہیں، اعتماد تباہ ہو جاتا ہے اور ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا، جس سے مینورنگ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اگر آرمی کے جوان اور رینجرز کے جوان ڈپلوائے کیے جائیں گے اسٹیٹک پوزیشن پر تو اس کے نتیجے میں آپ بہت سے مسئلے ریزالو ہوں گے۔ میں حیران ہوں کہ اس میں کیا پرابلم ہے۔ جواب یہ دیا جاتا ہے کہ کیونکہ فوج نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل ہوگی، تو اس عمل سے اس کے اے پولیٹیکل ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ کام نہ کرنا بظاہر ایسا لگے گا جیسے کسی حکومت کو یا حکومت کی اتحادی پارٹیوں کو سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے اپنا کام کرنے کے لیے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کو ریوائز کرنا چاہیے ان اداروں کو۔ کل میں نے آرمی چیف صاحب کو بھی خط لکھا ہے، کور کمانڈر صاحب کو بھی خط لکھا ہے، ڈی جی رینجر صاحب کو بھی خط لکھا ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان اداروں کو الیکشن کمیشن کے کہنے پر اسی طرح سے اسٹیٹک پوزیشن پہ تمام پولنگ اسٹیشنز پہ آنا چاہیے جو ہماری ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم موجود ہوں گے، رسپانس دیں گے، لیکن ہم تجربہ رکھتے ہیں بہت پرانا اس شہر میں یہ ٹھپا مافیا کا، اور کس طرح سے یرغمال بنا کر یہاں پر ٹھپے مارے جاتے ہیں۔ اور جبکہ اب پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا ایک اتحاد ہے، اور اس اتحاد میں سب ایک دوسرے کے فیسیلیٹیٹر ہیں، ظاہر ہے کہ ایسے میں اس شہر کے لوگوں کا جو حق رائے دہی ہے اس کو خراب نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے ہی انہوں نے کنفیوژن پیدا کر کے رکھا ہے، 1 سال ہو گیا ہے تقریباً، 2.25 سال سے الیکشن نہیں کروائے۔ جب الیکشن کی تاریخ آتی ہے یہ اس کو ملتوی کرواتے ہیں، اور آج تک کی تاریخ میں انہوں نے کنفیوژن رکھا ہوا ہے تاکہ ٹرن آؤٹ نہ ہو۔ ووٹر لسٹیں کمپرومائز ہیں تو ان کو بھی درست نہیں کیا ان ظالموں نے۔ ہر دور میں حکومت میں ہوتے ہیں، یہ کام نہیں کرتے۔ مردم شماری کا مسئلہ ہے، ہر حکومت میں شامل ایم کیو ایم رہی، بلکہ خود مردم شماری میں چھرا گھونپا ہماری پیٹھ میں ان ظالموں نے۔ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی کابینہ نے ہماری گنتی عادی کر دی قانونی طور پر۔ اگر یہ نہیں کرتے تو آج یہ تو ہوتا کہ کم از کم ہماری گنتی آفیشلی جو ہے اتنی نہیں جتنی مردم شماری میں آئی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ کراچی کے لیے کچھ کریں، یہ الٹا سازشیں کرنے میں مصروف ہیں، اور ایسے حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹک پوزیشن پر تمام اسٹیشنز پر فوج کو اور رینجرز کے جوانوں کو ہونا چاہیے۔ آج ہی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور میں آرمی چیف سے بھی اور کور کمانڈر صاحب سے بھی اور ڈی جی رینجر صاحب سے بھی کراچی کے عوام کی طرف سے یہ مطالبہ کر رہا ہوں۔ ہمارا کوئی ذاتی ہماری غرض نہیں ہے، ہم نے تو گولیوں کا سامنا بھی کر لیا 25-30 سال، ہم نے تو لاشیں بھی اٹھا لی، ہم نے اپنے لیے کیا لیا ہے کسی سے؟ خدمت ہی کی ہے اس شہر کی۔ اگر ہم آج بات کر رہے ہیں تو کراچی کے عوام کے تحفظ کے لیے بات کر رہے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹ کرمنل، کل بھی ایک جوان کو قتل کر دیا گیا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رینجرز کو اختیارات دیے جائیں تو ہم عوام کے لیے بات کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رینجرز اور پولیس اپنا کردار ادا کرے، پولیس میں ریفارمز کی جائیں، تو عوام کے تحفظ کے لیے بات کرتے ہیں۔ اس لیے اس وقت ہماری کوئی غرض نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ملے سب کو برابری کا موقع ملے کہ الیکشن میں جائیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت سازش کی جا رہی ہے کسی طرح الیکشن ملتوی کیے جائیں، اس میں خود حکومت سندھ بھی شامل ہے۔ بظاہر وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو، لیکن اندر کھاتے
سب ڈائلاگ ان کے چل رہے ہیں. اور کل کے احتجاج میں جب یہ کہا گیا کہ اگر ہم نے الیکشن نہیں لڑا تو پھر کوئی الیکشن نہیں ہوگا، اس کا نوٹس الیکشن کمیشن کو بھی لینا چاہیے، حکومت پاکستان کو بھی لینا چاہیے، تمام لا انفورسنگ ایجنسیز کا بھی لینا چاہیے، آرمی چیف ہوں یا کور کمانڈر ہوں، آئی ایس آئی کے چیف ہوں، ایم آئی کے چیف ہوں، آئی بی کے چیف ہوں، سب کو نوٹس لینا چاہیے. اس شہر میں یہ کیا دھمکیاں دے رہے ہیں؟ ایک جمہوری پروسیس کو روکنے کی دھمکی دی جا رہی ہے. یہ وہی شہر دوبارہ بنانا چاہتے ہیں. رسی جل گئی ہے، بل نہیں گئے. بری طرح سے انہوں نے برباد کیا، شہر کو اجاڑ دیا، ہمارے جوانوں کو بوریوں میں بند کیا، قتل عام کیا. اور جن کا اکٹھ ہوا ہے یہ سب ایک دوسرے کے جان کے دشمن. پہلے دوسری پارٹیوں سے اور قوموں سے لڑایا، پھر اس کے بعد مہاجر نوجوانوں کا خود قتل عام آپس میں حقیقی مجازی آڑی ٹیڑھی پارٹیاں بنا کے کیا. خندقیں کھود کھود کر فائرنگ کرتے تھے، علاقے کے علاقے یرغمال بنے ہوئے تھے. آج وہی دھمکی تم دے رہے ہو تاکہ شہر پھر بربادی کی طرف چلا جائے. اب تمہیں کوئی رسپانس نہیں دے گا. الیکشن منعقد کراؤ، امن و امان کے لیے رینجرز اور فوج کو اسٹریٹجک پوزیشن پہ رکھو. ہم دیکھتے ہیں کہ کون الیکشن کو سبوتاج کرتا ہے. یہ دھمکیاں ہم نے پہلے بھی بہت سنی ہیں. 2001 میں ہم سے کہا گیا تھا ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں، بیٹھ جاؤ ورنہ لیٹ جاؤ. ہم کھڑے رہے، بہت سے بھاگ گئے. ہم نے مقابلہ کیا اور اس شہر کی خدمت کی. کہا گیا کہ جو نشان لگائے گا اس کا انگوٹھا کاٹ دیں گے. ہم نے عوام میں ایک بڑی تعداد کو اس پر کنونس کیا کہ بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا. اس وقت کے حالات تو بہت مختلف تھے. تو اب یہ چیپیدی کا شوربہ، یہ دھمکیاں دیں گے کراچی کے لوگوں کو. ان کی اوقات کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ کوئی الیکشن نہیں ہوگا. کوئی حق لیا ہے تم نے کراچی کا؟ بیچا ہے ہمیشہ کراچی کو، تم نے فروخت کیا ہے تم نے کراچی کو. تم نے مہاجروں کے نام پر مہاجروں کو برباد کیا. تم نے نوجوانوں سے تعلیم چھینی، تم نے روزگار چھینا، تم نے ہماری اقدار، ہماری ویلیوز کو تباہ کر دیا. تم نے ہماری تہذیب کے اوپر حملہ کیا. تم ہمیشہ وڈیروں کی گود میں جا کر بیٹھ کر کراچی کا مینڈیٹ بیچتے رہے. آج تم ہمیں دھمکیاں دے رہے ہو کراچی کے لوگوں کو کہ کوئی الیکشن نہیں ہوگا. یہ سازش اب کامیاب نہیں ہوگی. کیوں نہیں اس وقت ڈیلیمیٹیشن کروائی جب رجیم چینج میں تم سودے بازی کر رہے تھے اور سوداگری کر رہے تھے؟ کیوں اس وقت تم نے اختیارات حاصل نہیں کیے؟ ہم نے تو برسر زمین دھرنا دیا تھا. تم کیا کر رہے تھے؟ تم نے ہمارے 29 دن کے دھرنے میں تم نے صرف 2 گھنٹے کی دھرنی دی تھی، جمع خرچ کی، اور اس کے بعد رجیم چینج میں وزارتیں پکڑ لیں. جو وزارتیں پکڑ کے عیاشی کر رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ کراچی کے حقوق کی باتیں کر رہے ہیں. جنہوں نے گورنرشپ حاصل کر لی وہ بھی کراچی کی بات کر رہے ہیں. اور جو ایڈمنسٹریٹر پر بک گئے وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. کسی نے جو ہے کوئی ایک کمیٹی، کسی نے سندھ پبلک سروس کمیشن میں اپنے بندے رکھوا دیے اور صرف اس قیمت پر کراچی کو بیچ رہے ہو تم. بھائی تم بات کرتے ہو کہ ہم نہیں ہوں گے تو الیکشن نہیں ہوگا. آ جاؤ تم بھی میدان میں، ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے الیکشن نہیں ہوگا. ذرا یہ حکومت جان پکڑے، الیکشن کمیشن جان پکڑے، ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے الیکشن نہیں ہوگا. اس لیے اس الیکشن میں سب کو برابر کا موقع ملنا چاہیے. اور ایک صاحب تو وہ ہیں جو سازشوں کے ذریعے، چور دروازے کے ذریعے ایڈمنسٹریٹر بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں. او بھائی میدان میں آؤ، عوام کو فیس کرو. ہارتے ہو تو ہارو، جیتتے ہو تو جیتو. عوام تمہارے بارے میں فیصلہ کریں گے کس نے کیا کام کیا ہے. ساری سازشوں میں پہلے بھی 3 مہینے پہلے یہی چکر چل رہا تھا کہ ایک پارٹی کو یہ کہا جا رہا تھا کہ تمہارے سربراہ کو تم مل جاؤ تو ایڈمنسٹریٹر بنا دیں گے، 2 سال کے لیے چھٹی کر دیں گے. او بھائی چور دروازوں سے کیوں آتے ہو؟ میدان میں آؤ تاکہ پتہ چل جائے گا تمہارا کچا چٹا. اور یہ جو تحفظ فراہم کیا گیا اتنے عرصے میں، کچھ مجرموں کو واشنگ مشینوں سے گزار کر دھونے کی کوشش کی گئی. اس پر اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اور عوام کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. اور پھر ان لوگوں کو اکٹھا کر کے طاقت فراہم کر کے اس شہر کو مزید برباد کرنے کا سوچ رہے ہیں. یہ اب نہیں چلے گا. اگر اداروں میں شامل کچھ لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو بحیثیت ادارہ ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو روکیں. اور اس قسم کے جو اکٹھ ہو رہے ہیں، جو دوبارہ سے کراچی کو اسی طرف لے کر جائیں گے جس طرف یہ پہلے بڑی اذیت سے نکلا ہے. اگر آپریشنز یہاں پر ہوئے ہیں تو ان آپریشنوں کی قیمت عوام نے ادا کی ہے، رینجرز کے جوانوں نے ادا کی ہے.
पुलिस के लोगों ने अदा की है। इलेक्शन कमीशन को अपना रोल पूरा अदा करना चाहिए। फौज और रेंजर्स के इदारों को तमाम पोलिंग स्टेशंस पर स्टैटिक पोजीशंस पर आना चाहिए। सबको मालूम है कि ठप्पे कैसे लगते हैं। एमक्यूएम के मुजाहरे का नोटिस भी लिया जाना चाहिए। एमक्यूएम ने जमहूरी अमल रोकने की धमकी दी, ऐसा कहना था हाफिज नईमुर रहमान का, जो कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।